رب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، آپ حضرات صبح سے کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور اس گرمی میں یہاں بیٹھے ہوئے یقیناً بڑی مشقت اور تکلیف آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے. میرا بھی گلا مستقل جلسوں میں شرکت کی وجہ سے جواب دے چکا ہے. مجھ سے پہلے جس بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس نے میرا قبلہ بھی درست کر دیا. میں ان کا بیان سن رہا تھا، مجھے خود ہی بہت سی چیزیں میں نے ان سے حاصل کی. مقامی زبان یہاں سندھی ہے، سندھی تو میں بول لیتا ہوں لیکن اتنی روانگی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ بروہی کی سندھی کیا ہوگی. اللہ جی شان ڈس وہ کارو بکری کھیر اچھی، تو بروہی کی سندھی تو ایسے ہی ہوگی. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی سندھی میں آپ کے سامنے نہ بولوں. ابھی جلسہ ہو رہا تھا کہ اب چوکی میں، تو وہاں اردو میں بیان کر رہا تھا. تحفظ ناموس رسالت پر جلسہ تھا. پٹھان اور بلوچوں سے، بروہیوں سے میں نے کہا آپ اردو سمجھتے ہیں؟ سب نے کہا ہم سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ جنت مولویوں کے باب کی نہیں ہے کہ مولوی جنت میں جائیں گے، ہم سب کے سب جنت میں جائیں گے. جنت تھوڑے ہی مولویوں نے اس کا ٹھیکہ اٹھایا ہے. ہم سارے کے سارے مسلمان محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم سب کی تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ ہمیں جنت نصیب کرے اور محمد رسول اللہ کی اور سوا لاکھ انبیاء کی زیارت نصیب کرے. ہم انبیاء کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لیکن کون سا ساتھی ہے، کون سا بلوچ ہے اور کون سا بروہی ہے اور کون سا پٹھان ہے جس کو جنت کی ضرورت نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. تو تمام پٹھانوں نے، بلوچوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں آپ حضرات جو اردو سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب آگے آپ کو بھی بیدار دماغی سے کام لینا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا امتحان ہو جائے اور مولوی صاحب کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، تو سارے کہتے ہیں ہاں اللہ کے ساتھ شریک ہے. میرے بھائی، ہم اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں. بڑا آدمی ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور اللہ کے محبوبوں کے محبوب بن جاؤں. ہر بندے کی یہ تمنا ہے. اس کی آواز کم کر دو بھائی، اتنا زیادہ آواز نہ کرو. ہر بندے کی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے محبوبوں کا محبوب بن جاؤں. محبت کی نوعیتیں الگ الگ ہیں. بھیڑ بکری سے آپ کی محبت ہے، اس کی نوعیت الگ ہے. کیوں کا دودھ پئیں گے، مصیبت میں یہ ہمیں کام آئیں گے، بیچیں گے، گوشت کھائیں گے. اور ہم لوگ بلوچ لوگ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض بکریوں کو پکڑ کر کے اس کے سر پہ بوسے بھی دیتے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے. مال سے محبت ہو. گھوڑے کی محبت یہ ہے کہ جی یہ جنگوں میں، لڑائیوں میں مجھے کام آئیں گے، ان پر سواری کروں گا. گدھا آپ کی ضرورت ہے کہ گدھے کو آپ پالیں گے، لیکن آپ کے دل میں اس کی اتنی عظمت نہیں ہے کہ جی بس اس کو میں
تقریر کروں گا تبلیغ کروں گا، بلکہ اس کے لیے ڈنڈا تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس پر سواری کریں گے، چلے گا صحیح چلے گا، نہیں چلے گا تو ڈنڈا رسید کریں گے۔ اولاد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، وہ الگ ہے، آنکھوں پہ رکھتے ہیں، سینے پہ رکھتے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بوڑھے والدین جب ابا جی جو پیار کرتا ہے اس کی نوعیت الگ ہے، وہ محبت الگ ہے، اور امی جب پیار کرتی ہے قربان جاؤں اس کی محبت الگ ہے۔ اور بیوی کی محبتوں میں تو آدمی پھر انسان نہیں رہتا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ بعض باتیں اشارے سے سمجھا کریں۔ ماں باپ کی محبت میں آدمی پہ غسل واجب نہیں ہوتا، اولاد کی محبت میں بوسہ لینے میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن پھر یہ کہ غسل بھی واجب ہو جاتا ہے اس پر۔ یہ محبتیں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ پاک بوڑھا ہو گیا ہے، آخر لاکھوں کروڑوں سال اللہ کی زندگی عمر ہے، اب تک تو اللہ بوڑھا ہو گیا ہوگا۔ محبت میں کہتے ہیں کہ اس اللہ کو کسی پارٹنر کی ضرورت ہے اور کسی ایسے معاون کی ضرورت ہے کہ جو اس کے ہاتھ بٹا دے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے، وہ حضرت عزیر ہے۔ محبت میں اب کوئی ہیرو خیرو، نتھو خیرو اور عام ٹٹو کو ہم اللہ کا بیٹا نہیں بنائیں گے، ہمارے پاس جو عظیم ہستی ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اس لیے ہم لوگ عزیر کو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، لہذا کوئی لنڈ بلوچ یا کوئی مینگل وہ اللہ کا بیٹا بننے کے قابل نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بنے گا عزیر بنے گا۔ ہماری نگاہوں میں جو سب سے زیادہ عظیم شخصیت اور پاکیزہ شخصیت ہے وہ عزیر علیہ السلام ہے۔ اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ ہمارے جو نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کو ہم اللہ کا بیٹا بنائیں گے۔ بھائی آدمی کام کرے تو چھوٹا کام کیا کرے، کام کرے تو بڑا کام کرے، نام بھی بڑا ہو کام بھی بڑا ہو، یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا دوست بنائے، اس کو محبوب بنائے۔ لہذا ہم یہ قربانی دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہماری عقیدت دیکھو، محبت دیکھو، محبت کی انتہا کر دی کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے بنایا۔ عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ محبت میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہم بنا رہے ہیں۔ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ نے، ہم تم سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ محبت میں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ الملائکۃ بنات اللہ، اور جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیوی ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ اکبر۔ افاسفاکم بالبنین، اور بغیر تو کچھ تو شرم کرو، اللہ تمہیں بیٹا دیتا اور اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ کے فیصلے کبھی بندوں کے ہاتھ میں آ گئے، وارے بندے گندے، او بندہ گندہ، اللہ نے تمہیں درجن بیٹے دیے، اللہ نے درجن تمہیں بیٹے دیے، اور اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی ہے، اللہ کو بیٹا کوئی نہیں ملا، اور تمہارا اپنا حال یہ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ، جب تم میں سے کسی کو کہا جاتا کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو پٹھان اور بلوچ یتوارا من القوم،
قوم سے چھپ کر کے اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ میرا منہ کالا ہو گیا کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی۔ ہمارے ہاں ایک بروہی نے دوسرے کو گولی مار دی، وہ کیا ہوا؟ چوری چھپکے سے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا۔ کہنے لگے میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ لوگوں کے سامنے بیٹی کا نکاح کرا دوں، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی اور آدمی ہم بستری کرے۔ اس نے چوری چھپکے سے بیٹی کا نکاح کرایا، بس کہتے ہیں کیا یہ مجھ سے یہ نحوست چلی جائے۔ لیکن دوسرے بروہی نے کیا کر دیا؟ دوسرے بروہی نے کہا کہ ادا مبارک مرے نے مسڑے تینا برام تسوس، ابا تو کہ مبارک ہو جائے، پنجی دھیے جی تو نکاح کرائیں تو کہ مبارک ہو جائے۔ چاہتا تو بے غیرت ہی مبارک ڈیڑھ جی گالا تو مکھے مبارک بادوں تو دے جا۔ بیٹی کو میں نے بیٹی کے لیے کوئی یار منتخب کیا، یہ مبارکباد کی بات ہے، ڈھز اس کو فیر کر دیا اس نے، بندوق اس کے پاس تھا۔ تو تمہیں جب یہ کہ کراچی سوراب کوٹ کے اندر، یہ تو بروئی بلوچ کا قصہ سنا ہے، کراچی سوراب کوٹ میں پٹھان صاحب آ گیا، پٹھان آ گیا تو پہلے پہ 3-4 بچیاں پیدا ہو گئی تھیں، اب 5ویں بچی، بیوی جو ہے نا اس کے حاملہ تھی غریب۔ اب آ گیا پٹھان صاحب، جیسے آ گیا اس کو اطلاع مل گئی کہ بیٹی اس کی پیدا ہو گئی، تو اس نے بڑے دیگ کے اندر پانی گرم کیا، خوب گرم کیا، اور جا کر کے وہاں سے بچی کو اٹھایا، پانی کے اندر ڈال دی۔ پٹھان اور بلوچ کی تو جاہلانہ غیرت تو ایسی ہوگی، اور کیا ہوگی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو پتہ چلتا کہ ان کی بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر چہرہ اس کا کالا ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے نڈھال ہو کر کے چھپ جاتا ہے، اور لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ میں کیسے منہ دکھاؤں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، دھی پیدا تھی ہوئی گھر میں بابا۔ تو وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دی، جو اللہ کے خاص محبوب بندے ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی، اور جنات کی سرداروں کی بیٹیوں کو، جنات کی سرداروں کی بیٹیوں کو یہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ عیسائیوں کا ایک مذہب یہ بھی ہے، حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، ایک گروپ ان کا یہ بھی ہے۔ یہ سارے محبت میں کر رہے ہیں، اور دشمنی میں کوئی بھی نہیں کر رہا، دشمنی میں کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ محبت میں آ کر کے کہہ رہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ۔ یہ محبت میں سب کر رہے ہیں، لیکن محبت کی نوعیت میں نے عرض کیا کہ بچوں سے محبت کی نوعیت الگ ہے، بیوی سے محبت کی نوعیت الگ ہے، اس میں غسل واجب ہوتا ہے، اس میں غسل واجب نہیں ہوتا، محبت الگ ہے، ہر ایک آدمی اپنی محبت کر لیتا ہے۔ اب بھی دنیا کے اندر یہ نظام موجود ہے کہ میاں بیوی کی محبت ایسی ہے، اب بھی کئی ممالک کے اندر یہ ہے، شوہر جب مر جائے، بیوی اس کی بالکل جوان ہے، بیوی جوان ہے، اس بیوی کو اب کسی اور کو لگائے دے دیں گے، کوئی اور اس پہ منہ لگائے، یہ حرام ہے، لہذا اس بیوی کو اب تک شوہر ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اس شوہر کے قبر میں زندہ عورت کو دفن کرتے، یہ اب تک ہے۔ میں مشرکین کی بات نہیں کر رہا، پرانی بات، یہ اب تک ہے۔ اس لیے صحابہ نے، ان کو حیرت ہو گئی کہ یا اللہ ہم کیا کریں، یا ربنا اجعل لنا علما علی حبک، اے اللہ ہم نبی کے شاگرد ہیں، ہمیں بتا دو کہ ہم کیسے آپ سے محبت کریں، محبت کی طریقہ ہمیں بتا دو۔ نصارہ سے محبت میں غلطی ہو گئی، یہودیوں سے غلطی ہو گئی، مشرکین مکہ سے محبت رکھنے میں غلطی ہو گئی۔ اجعل لنا علما علی حبک، اے اللہ ہمیں کوئی نشانی بتا دو کہ ہم آپ کے محبوب بن جائیں، آپ سے کیسے محبت کریں۔ بات سننے کی ہے، فرمایا کہ آسان نسخہ، محبوبیت کا نسخہ میں خدا تمہیں دے رہا ہوں۔ محبوبیت کا نسخہ کیا ہے؟ میرے محبوب محمد کے محبوب بن جاؤ، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ میرے پیارے محمد کے جو میرا محبوب ہے، میرے نبی کی نماز کو نقل کرو، میرے نبی کی نماز کو
نبی کی نماز مجھے محبوب ہے، جو نبی کی نماز پڑھے گا وہ میرا محبوب بنے گا۔ نبی کا روزہ مجھے محبوب ہے، جو نبی کا روزہ رکھے گا وہ میرا محبوب بنے گا۔ نبی کی زکوٰۃ محبوب ہے، جو میرے نبی کی زکوٰۃ کی طرح زکوٰۃ دے گا میں اللہ اس کو محبوب رکھوں گا۔ میرے نبی کی تہجد مجھے پسند ہے، محبوب ہے، جو میرے نبی کی تہجد پڑھے گا۔ میرے نبی کے اخلاق مجھے محبوب ہے، جو میرے نبی کے اخلاق کو اپنائے گا میں ان کو محبوب بناؤں گا۔ میرے نبی کو قرآن محبوب ہے، مجھے اللہ کو قرآن محبوب ہے، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ میں تھکا ہوا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ ہمارے لیے تنگی کرتے ہیں، یہ تبلیغی ہمارے لیے تنگی کرتے ہیں۔ تبلیغی مولوی تنگی نہیں کرتے۔ آپ ایک آدمی یہاں سے اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ شریعت میں کون سی چیز ناجائز ہے، میں کہوں گا جائز ہے۔ آپ کے لیے کوئی ترتیب بنائیں گے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے، یہ لونڈ برادری یہاں اور لغاری حضرات کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کون سے چینل سے گفتگو کر رہا۔ آپ کے لیے کسی چیز، آپ کی ضرورت کی چیزوں، آپ کی حاجت کی چیزوں، اور آپ کی یہ کہ آپ کی تمنا ہو، اس تمنا پر اللہ نے پابندی لگائے، میرے نبی نے پابندی لگائے نہیں لگایا۔ دین کے اندر اتنی آسانی ہے، اتنی آسانی ہے، اتنی آسانی ہے کہ کہیں کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اب یہ مولوی بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ میرے نبی نے آپ کے کھانے پر پابندی نہیں لگائی۔ میرا نبی فرماتے کہ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، آکلو کما یاکل العبد۔ میں محمد اس طرح نہیں کرتا، آکلو کما یاکل العبد، میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہوں۔ اور من برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانا کھانے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھو۔ وکل مما یلیک، اپنے قریب سے کھاؤ۔ وسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ۔ میرا نبی فرماتے جب بیٹھ کر کے کھائیں گے الگ سنت ہے، دسترخوانوں پر رکھیں گے الگ سنت ہے، ہاتھ دھوئیں گے الگ سنت ہے، بسم اللہ پڑھیں گے الگ سنت ہے۔ جب یہ 4-5 سنتیں آپ نے ایک کھانے کے ادا کر دیا تو یہ کھانا پھر آپ کو سینما میں نہیں لے جائے گا، یہ کھانا سیدھا آپ کو مسجد میں لے جائے گا۔ کھانے میں نبی نے پابندی نہیں لگائی۔ برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ، برتن کو صاف کر دو، برتن آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ہمارے بلوچ لوگ، میں خود بلوچ ہوں، بلوچ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے بلوچستان میں، جیسے کہ یہ گلاس ہے، گلاس کو پورا کا پورا نہیں بھریں گے، اس کے اندر اگر روئی افزا ڈال دی یا اس کے اندر پیپسی ڈال دی نا، اس کو پورا کا پورا نہیں بھریں گے، اس کو یہاں تک کر دیں گے، یہاں تک، ادھر تک جب کر دیا، اب جو آپ کو پیش کر دیا تو لش پش آدمی اس میں سے پی کر کے اس کو ختم نہیں کرے گا۔ جب ختم کرے گا تو دوسرے بلوچ کہتے اڑے تو لنگڑے چکے تو سجو درویا سجو ختم کو تگڑے۔ اب وہ لشپش آدمی ہے، پہلا تو یہ کہ گلاس بھرنے والا پورا گلاس کو بھرے گا نہیں، اگر وہ گلاس کو بھرے گا تو اس کو کہا جائے گا پاگل کا بچہ، کیا میں لنگڑ ہوں، میں کوئی محتاج ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں کہ تو نے کیوں گلاس کو بھرا۔ یہ شائستگی کے خلاف ہے نوجوانوں کے۔ اور پھر یہ کہ وہ جب نوجوان پانی پیے گا تو پورا کا پورا نہیں پیے گا، وہ پورا کا پورا نہیں پیے گا، وہ اس میں کچھ چھوڑے گا۔ اگر پورا برتن کو صاف کرے، اگر پورا کا پورا وہ پیے تو پھر کہتے ہیں اڑے چونے لنگڑے یہ سجو ختم کتاڑے۔ برتن کے اندر جب سالن ڈالے گا تو سالن ڈال کر کے پھر آدھا کھا کر کے باقی برتن کو اس طریقے پر چھوڑے گا۔ اگر برتن کو صاف کرے نا تو صاف کرتے ہوئے پھر کہیں گے اڑے چونے لنگڑے یہ کیسا لنگڑ ہے ظالم، اور یہ کس قسم کا بھوکا ہے، اس نے پورے برتن کو صاف کیا۔ ترقی یافتہ آدمی وہ ہوگا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سمجھدار وہ ہوگا، لشپش آدمی وہ ہوگا، ماڈرن قسم کا آدمی وہ ہوگا، دنیا کے حالت سے واقف وہ ہوگا جو برتن کے اندر کچھ چھوڑے گا۔ اب وہ برتن اس پر لعنت الگ بھیج رہی ہے، شیطان خوش ہو رہا، کہتا ہے تو محمد کا ساتھی نہیں ہے، تو میرا ساتھی ہے۔ شیطان اس سے خوش ہو جائے گا، اور وہ برتن جو جس کی صفائی ہوتی اس کو تو یہ کہ وہ آپ کے لیے دعا کر لیتا، اس کی دعاؤں سے میں محروم ہو گیا، میں نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا۔ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ، کھانے کا ایک لقمہ صحابی کے ہاتھ سے گر گیا،
کھانے کا ایک لقمہ صحابی کے ہاتھ سے گر گیا. بڑے بڑے وڈیرے چودھری بیٹھے ہوئے اور ہمارے بلوچوں کے سردار ہوتے ہیں, سردار میرے معتبر سارے بیٹھے ہوئے, کافی بڑی تعداد ہے. صحابی نے کیا کر دیا, اس کھانے کے لقمے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو کھایا, ہاتھ سے گر گیا. دوسرے صحابی نے اشارہ کر دیا, اس نے کہا مانی تو کھوڑا دسترخوان دے رکھا لا, مانی تو بہت زیادہ ہے, کیا ضرورت تھی, آپ نے ایک لقمے کو اٹھایا اور اس لقمے کو اٹھا کر کے کھا رہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد کے ساتھی بھوکے ہیں, محمد کے ساتھیوں کو کوئی کھانا نہیں مل رہا. ہمیں لوگ تانا دیں گے, الزام دیں گے, محمد پر عیب جوئی کریں گے, یہ کھانے کا ٹکڑا آپ سے گر گیا, دوبارہ آپ نے اس کو اٹھایا کیوں. یہ لوگ چودھری لوگ, وڈیرے لوگ, خان لوگ, بڑے لوگ یہ ہمیں الزام دیں گے. جواب ذرا سن لینا صحابی کا, وہ نبی کا رازدان صحابی ہے, حضرت حذیفہ اس کو کہتے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء, ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں محمد کی سنت کو چھوڑوں گا نہیں. یہ عیب جوئی کریں گے, یہ کہیں گے کہ محمد کے ساتھی بھوکے. اگر یہ اس طرح الزام لگاتے جائیں جہنم کے اندر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولوی صاحب نے حضرت سعد کا واقعہ آپ کو بتا دیا, لیکن سعد کو بلائی ایک جملہ مولوی صاحب نے بتایا نہیں, وہ جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ سعد ان الناس قد شکوا کا, لوگ آپ کی شکایت کرتے, آپ لمبی نماز پڑھاتے, لمبی نماز پڑھاتے. اس نے کہا کہ عمر ارقد فی الاولین واحذف فی الاخرین, ارقد فی الاولین واحذف فی الاخرین, پہلی دونوں رکعتوں میں زیادہ قرات کر کے لمبی کر لیتا ہوں, اور یہ کہ دوسری دو رکعتوں کو مختصر کر لیتا ہوں. جو اگلے والا جملہ ذرا سننا. کہنے لگے عمر واللہ لا آلو, یہ سندھی والا آلو نہیں ہے پٹاٹا کہ جو آپ سمجھیں گے. واللہ لا آلو مقتدیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم میرے نبی نے جس طرح بڑی صورتیں پڑھی ہے, جن نمازوں میں بڑی صورتیں پڑھی ہے, میں ساتھ اسی طرح پڑھوں گا. میرے نبی نے چھوٹی صورتیں پڑھی, میں اسے. یہ لوگ اگر راضی ہوتے ہوئے نہ ہوئے تو جائیں جہنم میں جائیں. واللہ لا آلو مقتدیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم میرے نبی نے جس طرح نماز پڑھا ہے. حضرت عمر میں ہنسنے لگے, کہنے لگے ذاک ظن بک یا سعد, میرا گمان بھی آپ کے ساتھ یہی ہے. انکار ازد میں آید مردان چنی کند, تیرے جیسے مرد ایسے کام کرتے, ہونا بھی یہی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا, آپ کے کھانے پر پابندی نہیں ہے. میرا نبی کہتا ہے کہ خوب بیٹھ کر کے کھاؤ, بیٹھو, ہاتھ دھو, وکل مما یلیک وسم اللہ, بسم اللہ پڑھو. تو پھر پھر یہ کہ شیطان آپ کے ساتھ نہیں کھائے گا. اور اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کھانے کے اندر برکت بھی نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ کافر آ گیا, اس کو دے دیا دودھ, وہ دبا دیا. تو میرے نبی نے فرمایا ان المومن یاکل فی بیان واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء, مومن کی ایک آنت ہوتی ہے اور کافر کے 7 آنت ہوتے ہیں. یہ ظالم کا بچہ پورے ٹنکی ہے کیا ہے, اس طریقے پر یہ کھاتا ہے. نبی نے کھانے پر پابندی نہیں لگائی. میرے نبی نے آپ کی شادی پر بھی پابندی نہیں لگائی. ہمت کرو سندھی, جوانی آئے طاقت آکے میں کبو 4 شادی پر مکھے ڈیکھارے بو, کرو ذرا 4 شادی, تمہارے جنازے کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے نبی نے تمہاری شادی پر پابندی نہیں لگائی. میرے نبی نے 9 شادیاں کی, 2 بیویاں تھیں, اور ویسے علماء نے لکھا کہ 18 شادیاں کی. آپ کی شادی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے, کر لو. میرے نبی آپ کے سونے پر پابندی نہیں لگاتا. میرا نبی فرماتے کہ سو وضو بنا کر کے سو. میرا نبی فرماتے کہ سو دائیں کروٹ پر سو. میرا نبی کہتے سو ہاتھ یہاں رکھ کر کے سو جاؤ. میرا نبی کہتے سو اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے سو جاؤ. جب آپ روزانہ سوئیں گے اور ہاتھ یہاں رکھیں گے اور دعا پڑھیں گے اللہم انی بسمک اموت و احیا, چھوٹی سی دعا, اپنا رخ قبلے کی طرف کرو گے, تو پھر کیا ہوگا, جب آپ مریں گے اور لحد کے اندر قبر کے اندر آپ کا رخ قبلے کی طرف کر دیں گے, فرشتے کہیں گے واہ واہ, اس کی یہ نمازوں میں بھی اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا. فرشتے کہیں گے کہ واہ واہ, یہ سوتے ہوئے جب سوتا تھا اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا. لیکن اگر آپ رخ سوتے ہوئے قبلے کی طرف نہیں کریں گے تو پھر جب آدمی نماز بھی نہیں پڑھے گا اور ویسے بھی نبی کی سنت کو ترک کرے گا تو اس کو قبلے کے اندر رکھیں گے بھی, لحد کے اندر اس کا رخ قبلے کی طرف کہیں گے. فرشتے کہتے ہیں ڈے ڈیسا تو ہوڑے چھاتو ڈیسے ہو رہی, ادھر جاؤ جہنم میں تم.
तुम उधर क्यों देख रहे हो? बाबू धोते बेटा मत अच्छा। फरिश्ते उसको कहेंगे कि तू जिंदगी भर तूने मस्जिद को नहीं देखा, मस्जिद के किबले को नहीं देखा, मस्जिद का रुख नहीं देखा, तू सोता था, कैसे सोता था? नौजवानों महसूस न करना, ऐसा सोया। बाद लोग तो ऐसे सोते हैं ना, और बाद ऐसे उल्टे सोते, उल्टे सोते पिछला हिस्सा आसमान की तरफ करके मूवी बनाते। अब तिरमिजी की रिवायत आपको सुनाता हूं, नसाई के अंदर भी ये रिवायत है और तिरमिजी के अंदर है। जब आदमी ऊंधा सोता है तो मेरे नबी ने जब देखा, फरमाया इन्ना हाजी जिजातुन ला युहिब्बुहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ये सोना मेरे खालिक को पसंद नहीं, अल्लाह इस पे लानत भेजता। मेरे नबी ने सोने से मना नहीं किया। इन्ना हाजी जिजातुन ला युहिब्बुहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। मेरे नबी किसी को हंगड़ से मना नहीं करता, पेशाब पाखाना करने से, लेकिन मेरा नबी कहते हैं कुत्ता जो है ना खड़े होकर के, हजरत अली ने किसी से पूछा काफिर से पूछा कि कुत्ता किस वक्त बालिग होता है? कहते हैं कि कुत्ता जब तक बालिग नहीं हुआ तो दोनों टांगे रख करके पेशाब करता है, और वो नासमझ है कुत्ता, और पेशाब उसके टांगों पर भी कभी कभी लग जाता है। अभी तक कुत्ता बालिग नहीं हुआ, कुत्ते की अकल बालिग नहीं हुई, कुत्ता बालिग नहीं हुआ, कुत्ते की अकल बालिग नहीं होगी, दोनों टांगे रख करके वो पेशाब करता है। लेकिन कुत्ता जब थोड़ा सा समझदार होता है और बालिग हो जाता है, उसकी अकल बालिग हो जाती है, जब पेशाब करता है तो टांग ऐसे उठाता है। देखा ही नहीं देखा? हजरत अली ने काफिर से पूछा कि कुत्ता किस वक्त बालिग होता है? फरमाया कि जब ये कि दोनों टांगे रख करके पेशाब करेगा, पेशाब के कतरे उस पर लगेंगे, ये नासमझ कुत्ता है, ये अब तक बालिग नहीं हुआ। लेकिन जब टांग उठाए इस तरह और ऐसे ऐसे पेशाब करे ताकि टांग को न लगे, तो ये समझो कि ये कुत्ता समझदार है, ये कुत्ता बालिग हो चुका है। कुत्ता किसी टाइम पे बालिग होता है। हजरत अली ने इस मौके पर शेर खुदा ने कहा, अना अब्दु मन अल्लमनी हरफन इंशा बा व इंशा आतक, जो मुझे एक जुमला भी सिखाता है मैं अली उसका गुलाम बन जाता हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छी बात की है, बताया कि कुत्ता इस वक्त बालिग होता है। कुत्ते जो कि हराम है और नजस है वो कुत्ते बालिग होते हैं, लेकिन अंग्रेज का गुलाम, मोहम्मद का दुश्मन, वो बुढ़ा भी हो जाएगा तब भी खड़े होकर पेशाब करेगा, अपनी टांग को नहीं उठाएगा, वो कभी भी बालिग नहीं होता। आप थके तो नहीं है? आप लोग थके तो नहीं है? हमारी गाड़ी जा रही थी तो हमारी गाड़ी में गाड़ी खराब हो गई। मैं भी दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, सफेद कपड़े वाला, मेरे साथ और लोग भी थे, कुछ 2-3 मौलवी बैठे हुए थे। एक आदमी था वो जो अंग्रेजी लिबास में था, ज्यादा उसका नाम नहीं लेता, अंग्रेजी लिबास में था। तो वो जा करके इधर एक दरख्त के पास, गर्मी में, बहुत गर्मी थी, गर्मी में गाड़ी खराब हो गई, हम लोग दरख्त के नीचे बैठे हुए, वो उधर गया तो उसने पेशाब शुरू किया, शुर 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 शुर, सारे हम उसको देख रहे, शुर 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 शुर, ऐसे शुर शुर किया। वापस आया, जब वापस आ गए तो कहने लगे इस गाड़ी में तो हम तो रोजाना सफर करते हैं लेकिन कभी गाड़ी खराब नहीं होगी। आज ये तबलीग वालों की नहूसत की वजह से, मनहूसों की वजह से, आज ये मौलवियों के मनहूसों की वजह से, ये मनहूस मौलवी है, इन मौलवियों की वजह से ये गाड़ी खराब हो गई। हम तो रोजाना इसमें सफर करते हैं, ये गाड़ी कभी खराब इस तरह नहीं होती, आज क्यों खराब हो गए? तो दूसरे ने कहा कि चूंकि आज मौलवी आ गए ना, मौलवियों की वजह से ये गाड़ी खराब। मैंने कहा बेगैरत, चूंकि अपने इलाके के लोग फिर बेतकल्लिफी होती। मैंने कहा बेगैरत मनहूस मौलवी या तू है? कुत्ते को शर्म आती है फिर भी टांग उठाता है, तूने टांग भी नहीं उठा, बेगैरत भी ऐसे पेशाब किए। तुझे पूरी दुनिया देख रही थी, तुझे गाड़ी के सारे लोग देख रहे थे, तूने ये कि अपने टांग भी नहीं उठाया। कुत्ता किसी टाइम पे बालिग होता है, लेकिन तुझे मोहम्मद की दुश्मनी ऐसी लगी है, तेरा अकल अभी तक बालिग नहीं हुआ, तू अब तक बालिग नहीं बना। तो बताता मेरा नबी, इसलिए एक मुशरिक जो है मजाक करके कहता है, मुशरिक और मुनाफिक, या सलमान इन्ना नबियकुम युअल्लिमुकुम कुल्ल शैइन, तुम्हारा नबी तुम्हें सब कुछ बताते हैं, तुम्हारा नबी तुम्हें पेशाब करने का, पाखाना करने का तरीका भी बताता है। फरमाया कि अजल नहाना अन नस्तक़बिल अल क़िबलता, जी हाँ हमारे नबी ने हमें मना किया। हमारा नबी कहता है कि जब पेशाब करो तो किबले की तरफ अपना रुख न करो, पेशाब करो तो अपना पुश्त किबले की तरफ न कर दो। क्यों? इसलिए कि जो
تو اس لیے ایک آدمی نے صرف قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا. ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے, حدیث موجود ہے, قبلے کی طرف ایسے کر کے تھوک کر کے میرے نبی نے دیکھا. امام صاحب تھا, لوگوں کی امامت کر رہا تھا, لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ یہ امامت کے قابل نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. اس کو پتہ نہیں تھا, وہ تو تھوکا. اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا من تفل تجعل قبلت جا یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ, جو قبلے کی طرف تھوکے گا, بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ, بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ, بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ, یہ شاعر اللہ ہے. اور ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, شاعر اللہ کا جو احترام کرے گا اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے, اس کے دل کے اندر خشیت الہی, خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا. لیکن اس نے چونکہ امام صاحب نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا, میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری امامت نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا جو قبلے کی طرف تھوکے گا جا یوم القیامت, قیامت کے دن آئے گا, وتفلہ بین عینیہ, اس کا تھوک اس کے پیشانی پر ہوگا. قیامت کے دن خدا اس کو رسوا کرے گا, تو نے میرے بیت اللہ کا احترام نہیں کر دیا, آج میں تمہارا احترام نہیں کرتا, اس تھوک کو تمہاری پیشانی پہ لگاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے اسلام کے اندر ادب ہے, اسلام کے اندر احترام ہے, دین کے اندر تقوی ہے, دین کے اندر طہارت ہے, دین کے اندر ادب ہے, دین کے اندر احترام ہے. اگر ابا جاؤ تبلیغ میں, آج اپنے بچوں کو بھیجو. میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی بن جاؤ سارے کے سارے, کوئی مولوی بننا ضروری نہیں ہے, حافظ بننا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اپنے خالق کو پہچاننے والے بن جاؤ, اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ, اپنے پیارے محمد کے طریقوں کو پہچاننے والے بن جاؤ. صرف تبلیغیوں کے غریبوں کی باتیں تو سن لو, مولویوں کی باتیں تو سنو. مسجدوں میں کون سا مولوی ہے جو آپ کو مال کمانے سے روکے گا, کون سا مولوی ہے جو آپ کو پیسے کمانے سے روکے گا, کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتے ہیں پراپرٹی جمع نہ کرو, کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتے ہیں نوکری نہ کرو, کون سا مولوی کہتے ہیں جو آپ کو یہ کہ ملازمت نہ کرو. کرو کرو کرو, خوب پیسے جمع کرو. تمہارے پاس جتنا پیسے جمع ہو جائے گا مولوی کو تو اور فائدہ ہو جائے گا. مولوی کو گولی لگی ہے, بدبخت کو مولوی کو گولی لگی ہے کہ مولوی تمہیں منع کرے گا. اس لیے جب وقت آ گیا تو اس بندے نے نماز کا ارادہ کر دیا, مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو دوسرے نے ہاتھ سے پکڑا, کڑے پرے تھی, ہٹ جاؤ. کہنے لگا چھاتی ہو, کیا ہو گیا؟ کہنے لگا محمد نے بتایا تمہارے جیسے بے ادب کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تم نے قبلے کی طرف. تو حضرت سلمان کو کہتا ہے, مشرک کہتا ہے, ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ, تمہارا نبی تمہیں پیشاب ہنگڑ جو طریقوں بھی تمہاں کے بدھائیں دعا ہے, آپ کا نبی آپ کو ہنگڑ کا طریقہ بھی بتاتا ہے. فرمایا کہ جی ہاں, ہمارا نبی با ادب ہے, با احترام ہے, محترم ہے, وہ محترم ہے, کلام اللہ محترم ہے, قبلہ بیت اللہ محترم ہے, اور رسول اللہ محترم ہے. محترم, اس نے ہمیں بیت اللہ کا احترام بتایا ہے. جب ہم پیشاب کے لیے جائیں گے بیٹھ کر کے پیشاب کریں گے. اس وقت یہ بھی ہوتا تھا, مشرکین مکہ کی عادت تھی, اگر کوئی بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تو پھر کہتے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ, اس طریقے پر کھڑے ہو کے, اس طرح کھڑے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا, یہ تو عورت کا کام ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ مشرکین کے ڈھکوسلے. مشرکین اس طرح کہتے ہیں, مرد بھی بیٹھ کر کے پیشاب کرے گا, کھڑے ہو کر کے اگر پیشاب کرے گا تو پیشاب کے قطرے اس کو لگ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے پیشاب جو قطروں لگی ہو وہ چھا تھیندو, کیا تھیندو؟ وہ تھیندو میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه عن البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. میرے نبی قبرستان سے گزر گیا, فرمایا کہ یہ دو آدمی من دفنتم اليوم ها هنا, یہاں آج کل پرسوں ترسوں سے تم نے کس کو دفن کر دیا؟ یہ نئی قبریں لگ رہے ہیں, ان کو بتا دیا. لیکن فرمایا کہ یہ دو آدمی ان کو عذاب ہو رہا ہے. ایک فرمایا اما احدهما فكان لا يستنزه عن البول, جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا, پیشاب کی چھینٹیں اس کو لگتی تھی, طہارت حاصل نہیں کرتا تھا, نظافت حاصل نہیں کرتا تھا. اس پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اس وقت اس کو عذاب ہو رہا. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه, اور دوسرا وہ چغلخوریاں کرتا تھا, غیبت کرتا تھا, لوگوں کو لڑاتا تھا. پھر ثم دعا برطب ثم دعا بجریدۃ, پھر آپ نے یہ کہ کھجور کی شاخ بوڑا اور اس کو فکسرا فشقا اثنتین, اس کے دو ٹکڑے کر دیا. فرمایا کہ فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا, ان دونوں کے قبروں پر میرے نبی نے شاخ لگا دی, درخت کی لگا دی. فقال لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا, یہ خشک ہونے نہیں پائیں گے, انشاءاللہ میرے محمد کی برکت کی وجہ سے عذاب اللہ ان سے ٹال دے گا.
سنت کے اندر برکت ہے. میرے نبی نے پیشاب سے منع نہیں کیا, میرے نبی نے سونے سے منع نہیں کیا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اللہم انی بسمک اموت واحیا پڑھ کر کے سو جاؤ, رخ اپنا قبلے کی طرف کر کے سو جاؤ, اور یہ ہے کہ وضو کر کے سو جاؤ. اگر صبح کو اللہ نے آپ کو اٹھا دیا تو خدا کا شکر ادا کرو, اور اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یہ پڑھا کرو کہ خدا تیری مہربانی, تیرا شکر ہے. تو شکر ہے اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا. لیکن اگر رات کو آپ سو گئے, وضو کی حالت میں سو گئے, رخ آپ کا قبلے کی طرف تھا, سو گئے, دعا پڑھ کر کے سو گئے, اسی حالت میں اگر آپ مر گئے تو میرا نبی فرماتے خدا آپ کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. میرے نبی نے آپ کی یہ ہے کہ سونے پر پابندی نہیں لگا دی, آپ کے کھانے پر پابندی نہیں لگائے. میرا نبی لڑنے پر بھی پابندی نہیں لگاتا. تمام بروچ چاہے تو سندھیا آئو بہادر تو وہیں اڑے میدان میں, میدان کارزار میں پنجی بہادری ڈیکھا رہے مکھے, ادھر جا کر کے دکھا دو نا. میرا نبی کہتا ہے کہ مسلمان کے خلاف اگر آپ ہتھیار بھی اٹھائیں گے, فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا. اڑے تو کہہ رہے ہیں تو کہ گولی ہڑا, فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا. ادھر اگر تم ہاتھ بھی اٹھاؤ گے نا ادھر فلیس منا, میری امت سے تم گیٹ آؤٹ ہو گئے. لیکن میدان کارزار کے اندر جاؤ, تکبر کرو, وہاں پر تکبر کی اجازت دی ہے. وہاں ہے تو دبلا پتلا قسم کا یہ بروچ ہے, سندھی مانو کیر بھی ہو جائے, ہے دبلا پتلا قسم کا, لیکن ادھر میدان کارزار میں جا کر کے کہتا ہے حل من مبارز یبارزونی, حل من مبارز یبارز. آئے کو ماں جو پٹر جو موسیٰ مل وڑے, ہے کوئی جو مجھ سے کرے, میرے جیسے کوئی طاقتور آج تک پیدا نہیں ہوا. آؤ آؤ, تمہیں ہے تو دبلا پتلا قسم کا اس طرح ہے, لیکن کہتا کہ ہے کوئی ماں کا لال, آئے میرا مقابلہ کرے. فخر کرتا, تکبر کرتا, مکڑ مکڑ کر کے چلتا ہے. اللہ آسمان پہ فرشتوں کو کہتے ہیں ایڈے اچو ادھر آ جاؤ. فرمایا کہ میرے بندے کو دیکھو, میرے شیر کو دیکھو. میرے ارے تجھے اللہ نے شیر کہہ دیا, تجھے اللہ نے شیر کہہ دیا. آپ کو چاہیے کیا؟ تکبر کی اجازت آپ کو مل گئی, لیکن مسلمان کے سامنے ہتھیار بھی اٹھاؤ گے. فرمایا الکبریا اور ردائی, کبریائی تکبر میری چادر ہے, جو اس چادر کے اندر داخل ہو جائے گا میں اللہ اس کی گردن کو توڑ دوں گا. لیکن میدان کارزار کے اندر, میدان جہاد کے اندر کافر کے خلاف اگر وہاں پر آپ تکبر کرے تو اللہ کہتے فرشتوں کو میرے شیر کو دیکھو, کیسا میرا شیر بہادر ہے جو پورے دنیا کو للکار رہا. میرے نبی نے آپ کے کسی کام پر پابندی نہیں لگائی, نہ کھانے پر پابندی لگائی, نہ پینے پر پابندی لگائی. میرے نبی نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا جس نے محنت مزدوری کی ہے, ایڈے اچبو جیسے آ گیا, میرے نبی نے اس کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا کہ تو حلال کمائی کرتا ہے. میرے نبی نے کھانے پینے سے کسی کو منع نہیں کیا ہے. میرے نبی نے اس کی باقاعدہ ترغیب دی ہے. کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم لوگ تجارت کرتے تھے, وَكُنَّا نُسَمَّا السَّمَاسِرَ سمسار, ہم لوگوں کو سماسر سمسار کہتے تھے. اور میرے نبی نے تاجر کا نام ہمیں دے دیا. پہلے ہمارا نام ہوتا تھا سمسار, بروکر, دلال, یہ نام ہوتا تھا. اب ہمارے نبی نے ہمارا نام کیا رکھا؟ تجار, تاجر, تجار. فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا, تاجر اکثر جھوٹ بولتے, اللہ ان سے حساب لے گا. ہاں الا من اتقى وبر وصدق, جو خدا سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, سچائی اختیار کرے گا. فَإِن صَدَقَ بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا, اگر دونوں کے دونوں بائع اور مشتری, خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں سچائی سے کام لیتے, بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا, ان کے بینک کے اندر یہ کہ برکت ہوتی. وَإِن كَذَبَا, اور اگر دونوں کے دونوں جھوٹ سے کام لیتے, فَمُحِقَتْ بَرَكَتُهُمَا, اس برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کھاؤ, لیکن یہ کر دو کہ اللہ آپ کو گنجائش دے دے, سودی کاروبار نہیں کرو. سودی کاروبار میرے نبی فرماتے کہ سودی کاروبار نہ کرو. تمہارا اگر لقمہ منہ سے بچتا ہے غریب کے منہ میں دے دو, لیکن تم جانور کی طرح غریب کے لقمہ کو لے کر کے سودی کاروبار. بینک ایسے قرضہ نہیں دیتا جب تک کہ بینک کو سود نہ دو. ہمارا صدر قرضہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کو سود ادا نہ کرو, سود پیمنٹ نہ کرو. میں حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ سود کی 70 نحوستیں اور ایسر ہوا, اور ان میں سے آسان سود کی نحوست اور آسان سود مشکات کے اندر جا کر کے دیکھو. فرمایا ان ينكح الرجل امه, آدمی اپنی والدہ کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا. میرے نبی نے آپ کو تجارت سے منع نہیں کیا. تاجروں کے لیے فرمایا کہ التجار مع النبیین یحشرون مع النبیین, انبیاء کے ساتھ بھی ان کا حشر ہو جائے گا. اللہ ان کو, سچے تاجروں کو اللہ انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا.
صحابہ کو آپ نے بتایا کہ اگر زمینیں تم زمین لوگوں کو کرائے پر کیوں دیتے ہو؟ پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ لا یمنع احدکم اخاہ، اگر تم میں سے کوئی عطیتاً گفٹ کر کے اپنے بھائی کو دے دے کہ بابا ہی بنی جے کیا ہی زمین آؤں آباد کری کون تو سکا، میں آباد نہیں کر رہا، تم اس کو لے لو آباد کرو، فرمایا مفت میں اس کو دے دو، وہ غریب بھی اپنے لیے کمائی کر لے، اپنے بچوں کو کچھ کھلائے، اس میں بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کرائے پر دے دو۔ آپ کے کاشتکاروں کے میرے نبی نے تعریف کر دی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر کے 24 گھنٹے جا کر کے مسجد میں، ایک صحابی آ گیا وقت نکہت عینہ، اس کی آنکھیں اندر کو ڈوب گئی تھی، جوان تھا، 3-4 سال پہلے میرے نبی نے اس کو دیکھا، وہ جوان تھا، طاقتور تھا، خوبصورت تھا، ہانے وری 24 کلاک وری وہ تسبیح ہاتھ میں وٹی بھی اللہ اللہ اللہ، وہ نفل پڑھ کر کے اس نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا۔ جب کمزور کر دیا میرے نبی نے اس کو پہچانا نہیں، آنکھیں اس کے اندر کے ڈوب گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمیشہ عبادت کرتا۔ فرمایا نہیں، اس طرح نہ کرو، علیکم بما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تھکے گا نہیں، تم تھکو گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، ان لجسمک علیک حقا، وان لأہلک علیک حقا، وان لزورک علیک حقا، تمہارے ساتھیوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ تم نفل پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تباہ کر دیا؟ میں محمد اس کو برداشت نہیں کرتا۔ 24 کلاک کے اندر 24 کلاک میں میرے نبی نے صرف بتایا فجر کے لیے 10 منٹ نکالو، ظہر کے لیے 15 منٹ نکالو، عصر کے لیے 5 نکالو، مغرب کے لیے 7-8 نکالو، اور عشاء کے لیے 15 منٹ نکالو۔ یہ سارا وقت آپ جمع کریں گے، خدا کو آپ نے چندہ کتنا دیا؟ اللہ کا پورا چندہ 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ باقی 24 کلاک 23 کلاک تم اپنے کام میں لگاؤ۔ نبی نے کوئی سختی نہیں کی۔ آج ہمارے نہ نکاح کے اندر سختی ہے نہ کچھ ہے۔ مولوی کو دیکھو، مولوی صاحب وہ اپنا داماد بناتا، کیا ہو گیا تبلیغی کے داماد، کہتا ہے کہ بس آ کر کے رشتہ مانگتے، اب ہاتھ کھڑ وہ دعا کبو آؤں پر جی دھی تو کے دئی ٹھائیے ماس بس یہ ہو گیا جی۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ باقی ہمارے بلوچ میں ڈمبک 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 ڈم ڈم بانک ٹم بان ڈم بانک ٹم بان ڈم بانک ٹم بان، داڑھی والے وہ بھی ناچ رہے ہیں۔ ڈمبک 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 ڈمبک۔ آپ کو پتا ہے ڈمبک ڈمبک کا معنی لعنت لعنت، ڈمبک ڈمبک کہ ڈم ڈیما کٹیم کا بدھن وارا کے بھی کہ یہ سارا کا سارا۔ مولوی کو دیکھو، اللہ آپ کا بھلا کرے، تبلیغی کو دیکھو، 3000-4000 اس کے بیٹی کی شادی پر، بیٹوں کی شادی پر، طلبہ اس طریقے پر۔ حضرت علی آ گیا، شیر خدا آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت ابو بکر نے اور عمر نے کہا، دونوں نے کہا جاؤ محمد سے رشتہ طلب کرو، میرا نبی آپ کو رشتہ دے گا، اگر نہیں دے گا تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ علی آ گیا اور سر نیچے کیا ہوا، علی آ کر کے بیٹھ گیا، سر نیچے کیا۔ میرا نبی فرماتا علی بدھائے چھاجے کرے آیا ہو، کچھ تو بتا دو۔ علی تو غریب کچھ بتاتا نہیں ہے، کہتے بتاؤ علی۔ علی نے سر نیچے کیا، علی کچھ تو بتا دو، علی نہیں بتاتا۔ آخر حضرت علی کے آنسو آ گئے، کہنے لگے میں علی اس قابل نہیں ہوں، آپ محمد ہے اور کائنات کے تاج، نبیوں کے تاج، اے میری سعادت کیا ہوگی اگر فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دے۔ فرمایا خوش طبی کر کے فرمایا تم غریب ہو، تمہیں غریب کو کون دے گا؟ خوش طبی کر کے خوش مزاجی سے آپ نے فرمایا آپ کو کون دے گا؟ لیکن آپ نے دیکھا چند دنوں کے اندر ابو بکر اور عمر کو بلا کر کے فرمایا یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، تم دونوں گواہ رہو میں نے محمد نے فاطمہ کا نکاح علی کو دے دیا۔ اس میں نہ ڈمبک ڈمبک ہے نہ ڈیمبک ڈیمبک ہے، کوئی ڈمبک ڈمبک نہیں ہے، ڈیمبک ڈیمبک نہیں ہے۔ یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، علی میرے چچا زاد بھائی ہے، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ اس کو دے دی۔ شادی اسلام کے اندر آسان، اسلام کے اندر لڑنا آسان۔ اپنے مسلمان سے لڑو نہیں، ماں سے لڑو نہیں، باپ سے بھی لڑو نہیں۔ ابا تھوکے تو اس کے تھوک کے ہاتھ پر لے لو، اماں جی تھوکے تو اس کے تھوک کو ہاتھ پر یہ کہ لے لو۔
اسلام یہ احترام سکھاتا. میرا نبی ایسے بیٹھا ہوا قربان جاؤں محمد تیرے قدموں پر قربان جاؤں. میرا نبی بیٹھا ہوا ابو بکر عمر عثمان سارے صحابہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے. دیکھا ادھر سے ایک بوڑھی خاتون آ گئی. میں ابو داؤد کی روایت آپ کو سنا رہا. میرا نبی کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر کے آپ نے چادر بچھا دی. اس اماں جی کے ہاتھ کو جا کر کے پکڑ کر کے لا کر کے چادر پہ بٹھایا. لوگ سارے کے سارے حیران ہیں یہ کس کو بٹھا رہا, کس کا احترام کر رہا ہے. تو بتا رہا ہے یہ محمد کی رضائی ماں ہے جس کو حلیمہ سعدیہ کہتے. ادب کی حد کو دیکھو, احترام کی حد کو دیکھو. بڑے بڑے کچھ لوگ آ گئے تھے. میرے نبی کی صرف یہ تمنا تھی کہ یہ جو وڈیرا جے کا وڈا جے کا وڈیرا ہیں یہ مومن تھیندا, یہ کلمہ پڑھندا, پوہن جے کا چمچا ہیں وہ تو مسلمان تھیندا. اس نیت سے میرے نبی نے یہ کر دیا کہ وہ وڈیروں کے ساتھ بیٹھے. ادھر سے ایک نابینا آ گیا. میرے نبی نے فرمایا ابھی یہ وڈیرے محسوس کریں گے, اس غریب کو فلال ادھر میرے شاگرد کو بٹھاؤ تاکہ میں یہ بھوت قسم کے یہ جو بھوت بیچے ہو نا ان سے پہلے فارغ ہو جاؤں. کتو بتو ابتو ابسو ان سے پہلے فارغ ہو جاؤں. پہلے ان کو یہ کر دو, اس کو ادھر بٹھاؤ. لیکن میرے خالق نے کہا کہ نہیں ہوگا. ایسے سیٹوں کا فرق نہیں ہوگا, ایسے وڈیروں کا فرق نہیں ہوگا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. میرے نبی تو نے رخ بدل دیا اس لیے کہ ایک نابینا تھے. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا پتہ ہے یہ نصیحت حاصل کرے. او یذکر فتنفعہ الذکری, نصیحت اس کو نفع دے گا. اما من استغنی فانت لہ تصدی, جو تجھ سے بے نیاز ہے تو اس کے پیچھے پڑا ہوا, چھڑی نہ وڈیرے کے. کلا انہا تذکرہ. اس کے بعد میرا نبی جب اس نابینا کو دیکھتا تھا, یہ نابینا جس وقت دور سے آتا میرا نبی استقبال کے لیے کھڑا ہوتا. کہتے ہیں خوش آمدید, اہلا وسہلا, مرحبا مرحبا مرحبا, ھذا هو الاعمی الذی آتمنی اللہ بہ. یہ وہ نابینا ہے اس کی وجہ سے محمد کو اللہ نے تنبیہ کر دی. یہ وہ نابینا ہے کہ میں نے محمد نے اس دن میری مصروفیت کچھ اور رہی اس کی وجہ سے مجھے آؤ اس نابینوں کو سینے سے لگائے میرے نبی نے. میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا, اللہ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری محبت ٹھیک ہے یا عیسائیوں کی طرح ہے یا نصارہ کی طرح ہماری محبت ہے. فرمایا آسان طریقہ, میرا نبی جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھو. میرا نبی جو زکوٰۃ دیتا ہے اسی طرح زکوٰۃ دے دو. میرا نبی جو حج کرتا ہے اسی طریقے پر حج کرو. میرا نبی جو روزہ رکھتا ہے اسی طریقے پر روزہ رکھو. میرا نبی جس طرح بیٹھتا ہے اسی طریقے پر بیٹھو. میرا نبی جس طرح ہنستا ہے اسی طرح ہنس دو. میرے نبی نے سوائے ایک دو مقامات سے کھل کر کے ہنسا نہیں. اور ہمارے پٹھان اور بلوچ اور بروہی جب ہنستے کڑ 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 کے, ایسے ظالم کے بچے کڑ 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 کر کرتے پورا منہ کھل جاتا ہے جس سے پورا پاکستان ہڑپ کر سکتا ہے. آپ سمجھ رہے, میرے نبی نے ہنسنے کا طریقہ بتایا, میرے نبی نے خوشی کا طریقہ بتایا, میرے نبی نے غم کا طریقہ بتایا, میرے نبی نے دوستی کا طریقہ بتایا, میرے نبی نے دشمنی کا طریقہ بتایا, میرے نبی نے سونے کا طریقہ بتایا, جاگنے کا طریقہ بتایا, میرے نبی نے تجارت کے طریقے بتا دیے. قربان جاؤں محمد تیرے جوتیوں پر. میرے نبی نے شادی کا طریقہ بھی بتایا, غمی کا طریقہ بتایا. میرے نبی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں, اس نے سب کچھ. انہوں نے کہا کہ بس کرو سب کچھ, شادی بھی کرو, کھاؤ پیو, صرف اپنا رخ بدل دو, اپنا طریقہ بدل دو, محمد والا طریقہ اختیار کر دو. کام بھی تمہارا ہو جائے گا, بھوک تمہاری ختم ہو جائے گی, پیاس تمہاری ختم ہو جائے گی, شادی تمہاری ہو جائے گی, تمنا تمہاری پوری ہو جائے گی, اولاد اللہ آپ کو دے دیں گے. صرف طریقہ بدل دو, یہ سارے کے ساری تمہاری ضرورتیں, یہ سارے اعمال اللہ کو محبوب بن جائیں گے اور اللہ تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دے گا. اللہ تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دے گا. آخر میں نوجوانوں سے, جو نوجوان ہیں وہ ہاتھ اٹھائے. قتل نہیں کروں گا, ہاتھ نیچے رکھو. اس کے بعد نوجوان کے بعد ہوتا ہے جوان, وہ 25-30 سال کے بعد پھر ہوتا ہے جوان. جوان ہاتھ اٹھائیں. اس کے بعد ہوتے بوڑھے, بوڑھے ہاتھ اٹھائیں. آپ بات سمجھ رہے, آپ کو مسئلہ آئے گا. ایک جا رہی تھی, ایک خوبصورت سی جا رہی تھی, سمجھ میں آ گیا, کچھ آ گیا سمجھ میں. ایک خوبصورت جا رہی تھی, اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا. خوبصورت جا رہی تھی, اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا, اور خوبصورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا. کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگے تم پہ مرتے ہیں, مر گیا ہوں, تجھ پہ عاشق ہوں.
اس خاتون کو کہا کہ تو نے میرے دل کو خرید لیا ہے، چاہو تو مجھے بیچ دو، چاہے تو آزاد کر دو، چاہے تو چھری لے لو ذبح کر دو۔ اس لیے کہ ذلیلوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ کہا میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، تیری مرضی ہے آزاد کرو، بیچو یا ذبح کر دو مجھے، تیرے بغیر میری زندگی بالکل بالکل نہیں، تیری زندگی بھی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے اندر ہے کیا چیز کہ جس پر تم عاشق ہوں؟ کہنے لگے کیا کہنا، آپ پہ عاشق نہیں، عاشق ہوں ان چاروں پر، نازوں پر، اندازوں پر، رفتاروں پر، گفتاروں پر، تیری ہر چیز، تیرا چلنا پھرنا، تیرا حسن و جمال، ایسا تو خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، کیا کہنا تیرے چال چلن کا۔ اس لڑکی نے کہا بے غیرت، میں سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا وہ شوم ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، میری بہن آ رہی ہے، میری بہن ہے، مجھ سے بڑی بہن ہے، وہ اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پھر یہ آپ حیران ہو جائیں گے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میری بہن پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے ایسے کیا، دیکھ رہا ہے تو عورت نے اپنا سینڈل نکالا، سینڈل جانتے ہو نا، سینڈل جوتا نکالا، چپل نکال کر کے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا۔ کہنے لگے کتے کے بچے، اگر میرے عاشق ہوتے تو دوسرے طرف نہ دیکھتے، اگر میرے عاشق ہوتے تو پھر دوسرے طرف نہ دیکھتے۔ تو اب آپ نے نوجوانوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، بوڑھوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، اور جوانوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اگر محمد کے عاشق ہو تو انگریز کے پتلوں میں کیوں گھستے ہو؟ پھر اگر محمد کے عاشق ہو تو انگریز کے پتلوں میں کیوں گھستے ہو؟ جب میں نبی کا عاشق ہوں تو میری پگڑی نبی کی طرح کیوں نہیں؟ نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میری قمیص نبی کی طرح کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میں شرمگاہ کی اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ میں نبی کا عاشق ہوں تو نماز میری محمد والی کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں، روزہ میرا نبی والا کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں، حج میرا نبی والا کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں، میرا کاروبار نبی والا کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں، نبی کی طرح حلال خور کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہا؟ میں اگر نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہاں گئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لباس میرا انگریز والا، سر میرا انگریز والا، وہ میں نے کٹ بنایا، سر کے انگریز والے بنا دیے، شکل میں نے انگریز والی بنا دی، لباس میرے انگریز والا بن گیا، گھر میں میرے گانے چلتے ہیں، سارا طریقہ میرا وہی انگریز والا، میری پوری زندگی انگریز کے۔ پھر بھی اساں آئیں ابا عاشق رسول تھا، عاشق رسول، ارے تو عاشق رسول ہے یا تو انگریز جو غلام ہے؟ عاشق اگر ہوتے تو دوسری طرف آپ نہ دیکھتے، عاشق ہوتے تو پھر محمد کی طرف آپ دیکھتے، اور محمد کے اٹھنے بیٹھنے کو، نشست و برخاست کو دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میں محتاج قسم کا ایک ملا ہوں، میری رٹی ہوئی تقریر تھی، یہاں ساتھیوں نے مجھے لایا، آپ کو بتا دیا۔ میں بھی محتاج ہوں، میں بھی اس ایمان کا محتاج ہوں۔ خدا میرا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے، آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے، اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دے، اللہ ہمیں رکھے تو محمد کی جوتیوں میں جگہ دے دے، مرنے کے بعد خدا محمد کی جوتیوں میں ہمیں ڈال دے۔ ہم بس اس کے محتاج ہے۔ مولوی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے شیخ کا جملہ مجھے یاد ہے، سائیں عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ادا عالم تھیڑ بھی گالا پر ایمان بھی گالا، عالم تھیڑ بھی گالا پر ایمان بھی گالا۔ مولوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مولوی جنت میں جائے گا یا یہ کہ تبلیغی جنت میں جائے گا۔ تبلیغی اس در کا محتاج ہے، مولوی اس در کا محتاج ہے، حافظ اس در کا محتاج ہے، قاری اس در کا محتاج ہے، صوفی بھی اس در کا محتاج ہے، امیر و غریب بھی اس کا محتاج ہے، فقیر و مسکین بھی اسی کے محتاج ہے، عرب و عجم بھی اس کے محتاج ہے، نبی بھی اس کا محتاج ہے، امتی بھی اس کا محتاج ہے۔ میرا نبی بھی رات کو اٹھ کر کے رو رہا ہے، اور میرا نبی بھی یہ کہہ رہا ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین۔ اے اللہ میں محمد کمزور ہوں، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کیا بتا دو، حل ادیت الامانت، میں نے امانت پوری پہنچائی، ونصحت الامت، میں نے امت کو نصیحت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ حل بلغت، میں نے تبلیغ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ فرمایا اللہم شہد،
اللہم شد حل بلغتو حل بلغتو قد بلغتو قد بلغتو قد بلغتو۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ حج کے میدان میں سارے کے سارے کہہ رہے محمد نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، محمد نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آج کا مولوی اتنا ہی کر سکتا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ بن جا۔ ہم لنڈوں کے پاس بھی گئے، لغاریوں کے پاس بھی گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے چنا لوگوں کے پاس گئے، مہروں کے پاس بھی گئے۔ اے اللہ ملا اتنا کر سکتا ہے، اللہم شہد، اللہ تو گواہ بن جا، سب کے دلوں کو پھیر دے، سب کو محمد کے قدموں میں ڈال دے۔ اے اللہ دلوں کا مالک تو ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ اللہ کے ہاتھ میں دست قدرت میں میرا اور آپ کا دل ہے، پوری کائنات کے دل ہے۔ اللہ یقلبها کیف یشاء، جس طریقے پر اللہ ان کو پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو محمد کی سنتوں کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محمد کی عظمت کو پیدا کر دے۔ اللہ آپ کے اس بہراڑی کا، اس گوٹھ کا، اور یہاں کے آنے والے میرے ساتھیوں کا، جو صبح سے میرے جیسے نالائق کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ اپنے شان کے مطابق آپ کی جھولیوں کو بھر دے۔ خدا آپ کو بہترین سے بہترین جزا خیر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ آپ کے مبارک چہرے ہیں، میں بھی محتاج ہوں، اس ملا کے لیے دعا کر لینا کہ یہ ملا دنیا سے چلا جائے، اس کی زبان پر بھی کلمہ ہو۔ آپ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بھی کلمہ نصیب کرے، مجھے بھی کلمہ نصیب کرے۔ خدا ہم سب کو محمد کے ساتھ ہمارا حشر کر دے۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے میرے جیسے نالائق کو بھی اس قابل سمجھا، یہاں بلایا۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم تھی وہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک پروردگار یہ پیارے پیارے چہرے تیرے نبی کے امت کے، تیرے نبی کے عاشقوں کے پیارے پیارے چہرے، اے اللہ یہ ان میں اچھے اچھے لوگ بھی ہوں گے، ان میں تہجد گزار بھی ہوں گے، ان میں آپ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے۔ اے اللہ ان کی لاج رکھتے، ان کی عزت رکھتے ہوئے ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس قسم کی مجلسوں پر تیری رحمتیں برستی ہیں۔ اے اللہ اس مجلس کے ایسے مبارک مجلسوں کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ مریضوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مرحومین دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گئے، ان کی مغفرت کامل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ ہم میں سے ایک ایک کو اپنا بنا دے، ہم میں سے ایک ایک کو ایک نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہمارے دلوں کو ایک کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے انبیاء کے نبیوں کی محبت پیدا فرما دے، نبی کی دین اور سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ہمیں چلا دے تو محمد کے نقش قدم پر چلا دے، بچا دے تو ہمیں گورے کے انگریز سے بچا دے، چلا دے محمد کے نقش قدم پر چلا دے، بچا دے تو اپنے دشمنوں سے ہمیں بچا دے۔ امت مسلمہ کی مدد فرما دے، امت محمدیہ کی نصرت فرما دے۔ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے، افغانستان، عراق، چیچنیا، کشمیر، برما، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ مراکز ایمانی، بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان کی حفاظت فرما دے، مدارس کی حفاظت فرما دے، مساجد کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ، ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے، بہنوں کے بیٹیوں کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے۔ مسلمان جہاں جہاں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ، ان کو ظلم کے پنجے سے خلاصی عطا فرما دے، مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ مجھے نالائق کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ تیرے جتنے بندے تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کو دین پر چلا دے، سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، سب کو محمد کے پکا سچا عاشق بنا دے، سب کو مرنے کے بعد محمد کی مجلس میں پہنچا دے، محمد کی زیارت نصیب فرما دے، 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے دیدار اور اپنی زیارت نصیب فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے اس نالائق ملا کی مغفرت کے فیصلے بھی فرما دے۔ یہ نالائق ملا عبد الکریم بیر شریف کی جوتیوں کا تسمہ اللہ
اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے. گلی گلیوں میں گھوم رہے، دیہاتوں میں گھوم رہے، یا اللہ کچھ تو قبول کر لیں. اے اللہ کچھ تو ہمارے غریبوں کی اس نقل و حرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جتنے میرے ساتھی یہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے. رزق کے سلسلے میں جو لوگ پریشان ہیں اللہ رزق حلال ان کو عطا فرما دے. بے اولاد جن کے اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد ان کو عطا فرما دے. مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے. ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے. 1.25 انبیاء کو پہنچا دے. ابو بکر عمر عثمان علی کو پہنچا دے. 1.25 انبیاء کو ہم سے راضی کر دے. ان کے پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے. خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے. جن لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام انتظام کیا ان کی خدمات جلیلوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. مدرسے کے جو مسائل اس مدرسے کے اللہ ان کو بھی اللہ خزانہ غیب سے حل فرما دے. خزانہ غیب سے حل فرما دے. میرے جتنے سر کے یہاں پر تاج ہے، جتنے میرے قیمتی بھائی ہے اللہ سب کو محمدی بنا دے. محمد کے سپاہی بنا دے. نوجوانوں کو محمد کی جماعت میں بھرتی کر دے. انگریز کی جماعت سے نکال دے. محمد کی جماعت میں بھرتی کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.